السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ تو یہ میری نصیحت یاد رکھنا، کوئی حال آوے، یہ میں آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ بیان میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، یہ پہلی مرتبہ تمہارے ممرہ کی عورتوں کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے الہام کیا ہے۔ میرے اتنے سفر ہوئے دنیا کے اندر، واٹس ایپ پر سبق چلے الحمدللہ، لیکن کبھی بھی میں نے یہ بیان نہیں کیا ہے جو ممرہ میں کر رہا ہوں۔ وضو کرتے کرتے اپنی حاجتوں کا مانگنا، وضو کرتے کرتے اپنی پریشانیوں کو دور کرانے کی دعا مانگنا، یہ سلف صالحین اور سلف صالحات کا معمول رہا تھا۔ خود اے اللہ میں جوان ہو گئی ہوں، میرا رزق ہوتا، وضو بھی کر رہی اور حدیث کی دعا تو مانگنی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ تو حدیث کی دعا ہے۔ اس کے بعد اردو میں اللہ سے اپنی حاجت مانگو۔ سلف صالحین، سلف صالحات، رابعہ بصریہ، جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، ان لوگوں کا معمول تھا کہ وضو کرتے کرتے اپنے اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ وضو کر رہے، مناجات کر رہے، وضو کر رہے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے کہ وضو کرو تو آپ کی حاجتیں اللہ پوری کرے گا۔ اب وضو کر لیا، ادھر کا صلاۃ الحاجت پڑھ لی، اللہ سے کہہ دیا، پھر دور میں صدقہ کر دیا، اللہ سے کہہ دیا، اور پھر آگے جو ضرورت ہے اس کی، جو جیسے بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بالکل لڑکی کا نکاح کرنا ہے تو کسی نہ کسی سے بات تو کرنی پڑے گی، وہ لڑکی کے گھر دیکھنے تو آئے گا نہیں، بس کوئی کاروبار میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وضو کرتے کرتے دعا مانگو۔ یہ میں نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور خالی ممرہ کی خواتین کے لیے نہیں۔ میں نے سنا کہ ماشاءاللہ 5-6 ہزار عورتیں جمع ہو گئی ہیں، بھی کیا ہدیہ دوں؟ یہ ہدیہ، اب یہ ہمارا سبق ساری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ، ریکارڈ ہوتا ہے واٹس ایپ پر، ساری دنیا میں ریلے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی اس پر عمل کرنا چاہے، یہ میری طرف سے خصوصی ہدیہ ہے، آج کی تاریخ کا، اور زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس کے بیان کیا ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں جمع ہوئی ہیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ گھر میں آپ کھانا پکاتی ہو، کھانا پکاؤ، الحمدللہ چائے بناتی ہو، چائے بناؤ، لیکن ذکر کرتے کرتے سبحان اللہ پڑھ لیا، کبھی استغفار پڑھ لیا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کبھی درود شریف پڑھ لیا، کھانا بھی پک رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کھانا پکاتے پکاتے یا چائے بناتے بناتے یا پانی بھرتے بھرتے جو بھی ذکر کیا جاتا ہے، وہ ذکر کا نور اس کے کھانے میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور پانی میں جاتا ہے، وہ ذکر کا نور چائے میں جاتا ہے۔ تو سلف صالحین، سلف صالحات کا معمول تھا کہ کھانا پکاتے پکاتے 2 پارہ پڑھ لیتی تھی۔ حلوے کی دکان پر بیٹھے 5 پارے پڑھ لیے، خود یعنی حلوائی تھے، بڑے بڑے محدث گزرے، ان کی تجارت تھی حلوے، بڑے بڑے محدث گزرے، ان کی تجارت تھی عطر کی، وہ عطر کی تجارت بھی کرتے تھے اور جو شیشے بھی بھرتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے جاتے تھے۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کھانا اگر غیر مسلم بھی کھائے گا تو بھی اللہ اسے ہدایت دے دے گا، وہ کھانا اگر یہودی بھی کھائے گا تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں، جو میں نے وضو کرتے کرتے دعا مانگنے کا کہا ہے، میں نے کتنے بیانات دنیا میں کیے، یہ خالی ممرہ کی برکت ہے، میں نے کبھی نہیں کیا۔ بس میں نے کہا کیا کہوں، میں نے کہا بھی ایک نیا نسخہ دو ان کو۔ وضو کرتے کرتے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا ہے تمہارا۔
شوہر نماز نہیں پڑھتا، وضو کر رہی ہو، کوئی اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، وضو کر، دادا گیری نہیں، ہیرا پھیری نہیں، لڑنا بڑھنا نہیں، ہماری شریعت میں لڑنا نہیں ہے، ہماری شریعت جو ہے بہت آسان ہے، اس لیے وضو کرتے کرتے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو اور اللہ استغفار کی خوب کثرت کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتی ہو اے ممرہ کی بہنوں بیٹیوں، اے ممرہ کے بھائیوں، خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آسمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی باپو کا تعویذ نہیں ہے یہ کہ کوئی باپو کوئی بات بتا رہا ہے، نہیں، آسمانوں سے اللہ کہہ رہے ہیں، عرش سے کہہ رہے ہیں، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، استغفار کرو، توبہ کرو، ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے۔ عذاب سے بچنا چاہتی ہو اے ممرہ والوں اور بھائیوں، مردوں، بہنوں، بیٹیاں، عذاب سے استغفار کرو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا، میں تو مرا گیا، حضور تو دنیا سے چلے جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا آپ گھبرائیے نہیں، آپ کی امت استغفار کرے گی، ان پر کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، وعدہ بہت بڑی چیز بتا رہا آپ کو، وعدہ ہے اللہ کا۔ لڑکے چاہیے، کسی کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ لڑکا دے، استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تمہیں حلال مال چاہیے، بہت زیادہ چاہیے، عام طور سے حلال مال کم ہوتا ہے، حرام زیادہ ہوتا ہے، حرام یہ بہت ہوتا ہے، حلال کم ہوتا ہے، لیکن حلال بہت زیادہ چاہیے، استغفار کرو۔ بارش نہیں ہے، استغفار کرو۔ لڑکے چاہیے، لڑکیاں بہت ہیں، آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے لڑکا چاہیے، اللہ مجھے لڑکا دے، استغفار کرو، وعدہ ہے اللہ کا۔ باغات چاہیے، استغفار کرو۔ نہریں چاہیے، استغفار کرو۔ اور استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب خالی تصویر پھیرنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کو سوچو، میں جھوٹ بولی، او ہو، میں نے غیبت کی، او ہو، میں نے فلاں کا حرام مال لے لیا، او میں نے چوری کی، ارے 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 ارے، میں نے نماز چھوڑی، ارے ارے نماز چھوٹ گئی میری، بے پردہ میں گھوم رہی ہوں، اللہ نے مجھے تو یعنی پردے کا حکم دیا ہے۔ حوروں کی جو فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہ پردے والی ہوں، یہ حوروں کی فضیلت ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں چھپی ہوئی ہوں گی وہ، تو عورت کی ذات تو پردے کے لیے ہے، گھروں میں چھپی رہنے کے لیے، عورت کی ذات باہر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے۔ حور مقصورات فی الخیام کأنہن لؤلؤ مکنون، قرآن شریف میں کہا، چھپے ہوئے موتی۔ اللہ نے آپ کو تو موتی بنایا ہے، کیا عورتیں جو یہ موتی ہے، تو موتی بالکل سر عام موتی نہیں بیچے جاتے ہیں، وہ تو گھر میں لا کے بیچے جاتے ہیں، ان کا مقام تو اللہ نے گھر بنایا۔ اسی لیے بہترین نماز عورت کی کون سی؟ یہ بہترین نماز عورت کی وہ ہے جو آپ کے اپنے گھر کے کونے 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 میں جا کے پڑھے۔ کئی کمرے ہیں، ہال ہے،
اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے، اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے، اس کے بعد ایک بیڈ روم ہے، اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹی سی کوٹری ہے. تو ہال میں نماز پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی، بیڈ روم میں نماز پڑھنے کی وہ فضیلت نہیں ملے گی جو بالکل آخری کوٹری میں پڑھنے کی فضیلت ملے گی. عورت کو تو اللہ نے چھپایا ہے. یہ نہیں کہ یہ عورت بازار میں خرید رہی، یہ عورت جب دکاندار سے بات بھی کر رہی، اور یہ عورت جا کر چوڑیاں بھی پہن رہی، کہ مردوں کے پاس جاتی ہے اور کہتے ذرا مجھے چوڑیاں پہنا دو، منگڑیاں پہنا دو، چوڑیاں پہنا دو. جب آپ نے ہاتھ ہی غیر مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو کیا بچا؟ عورت میں اور مرد میں اللہ نے کشش رکھی ہے، مقناطیس. یہ علماء نے لکھا ہے، یہ کشش ہے. یہ آسمانوں سے اللہ نے پیدا کیا. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک عورت مر گئی، اس کی ہڈی نکالو آپ. مرد مر گیا، کوئی بھی مرد ہو، شوہر نہیں، کوئی بھی مرد ہو، مرد عورت کوئی بھی ہو، دونوں کی ہڈیاں نکالو اور دونوں کی ہڈیوں کو جو ہے بالکل دور آدھے کلومیٹر پہ رکھ دو. آدھا کلومیٹر یہاں رکھ دی مرد کی ہڈی اور یہاں عورت کی ہڈی رکھ دی. آپ رکھ دو، چھوڑ دو اس کو. آپ 15 دن کے بعد دیکھو گے کہ چلتے 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 دونوں ملے ہوئے ملیں گے آپ کو. کشش کی یہ تو میں نے میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں میں یہ چیزیں کہ عورت کی ذات میں جب مرنے کے بعد وہ مل سکتے ہیں تو زندگی میں تو اور ملیں گے. اس کے لیے اپنے آپ کا خیال رکھو. اللہ نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے. عورتوں کے لیے اللہ نے مستقل سورہ نساء نازل کی ہے. عورتوں کے لیے نازل کی سورہ نساء. عورتوں کی صورت مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی کہ سورۃ الرجال مردوں کی صورت نہیں ملے گی، عورتوں کی صورت ملے گی. اللہ نے آپ کا مقام بنایا ہے. اس لیے میں نے یہ جو وظیفہ بتایا، مجھے تو کچھ پتا نہیں ممرا کا ہے اور میرا روڈ کا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں. یعنی نومبر 2017 میں مجھے پتا چلا کہ صوبہ کسے کہتے اور ضلع کسے کہتے. کہ نومبر 2017 میں مجھے پتا چلا کہ اس کو صوبہ کہتے ہیں، اس کو ضلع کہتے ہیں. یعنی میں اس اعتبار سے اتنا غافل ہوں الحمدللہ، مجھے کچھ پتا نہیں کہ ممرا کسے کہیں. مجھے کل آج ساتھی کار میں بٹھا کے لے آتے ہیں، یہاں اگر ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن مجھے محسوس ہوا یہاں آ کر کہ یہاں پر لوگ بیچارے ٹینشنوں میں چل رہے. جب داخل ہوئے ممرا میں تو مجھے ایسا خیال ہوا تو میں نے وضو والا وظیفہ بتا دیا. وضو کرتے کرتے اپنی حاجتیں اللہ سے مانگو، بس خلاصہ کلام. تو وضو شروع کیا، اپنی حاجت مانگو اللہ تعالیٰ سے. جو اللہ تمہاری حاجت کیسے پوری کرتے ہیں، کرنے والے اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.